اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ پاک کے مقدس نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کے اوپر قوت رکھنے والا، ہر چیز کا پہرا دینے والا، ہر چیز پہ نگہبانی رکھنے والا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ قبول و منظور فرمانے کے بعد اللہ کریم ہم سب کے حق میں بے بہا قبول فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے، ہم سب کی تمام خطائیں معاف فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کی زندگی کو آسان بنائے، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے لیے بے حد خوشیاں قائم دائم فرمائے۔ جو ہم چاہتے ہیں میرا کریم رب ہم کو عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہمارے لیے آسانیاں فرمائے، ہم سب کا بیان سننا، عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے صالحین، انعامات، انعمت علیہم۔ یہ ایک قرآنی آیت ہے، سورہ فاتحہ کے اندر یہ لفظ موجود ہے، انعمت علیہم۔ ان لوگوں کا راستہ جو نیک ہو، انعمت انعام کا، ان لوگوں کے راستے پہ جو نیک ہو، اور گمراہوں کے راستے سے بچا، گمراہوں سے پناہ عطا فرما۔ آج ہمارا ٹاپک ہے انعمت علیہم، وہ لوگ جن پر تیرا انعام ہوا۔ کون سے لوگ ہیں وہ جن پر انعام ہوا؟ اللہ کریم نے قرآن پاک کے اندر ذکر کر دیا، پہلی سورت کے اندر ذکر فرما دیا کہ انعام کیا میں نے ان لوگوں پر، اور اس کو رب نے قرآن پاک میں لکھ دیا۔ اب وہ کون سے لوگ ہیں جن کے اوپر اللہ کریم نے انعام کیا؟ وہ ہیں سب سے پہلے انبیاء، انبیاء کے بعد صحابہ، صحابہ کے بعد اولیاء اللہ، اولیاء اللہ کے بعد ہر وہ شریف انسان جس کے اندر سچائی بھری ہوئی ہے، رحم دلی بھری ہوئی ہے، ہمدردی بھری ہوئی ہے، فرما برداری بھری ہوئی ہے، احترام بھرا ہوا ہے، یہ کہاں شمار ہوگا؟ انعمت علیہم کے اندر۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کریم کا انعام ہوا۔ اب انعام کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ انعام پانے کے لیے یہ بندہ سوچے کہ مجھے اللہ کریم کی طرف سے انعام ملے، تو پھر اس انسان کو اپنی مٹھی بند نہیں کرنی چاہیے، کھول لینی چاہیے، اور پھر اپنے دماغ کا، اپنے دل کا ایک ایک دروازہ کھول لینا چاہیے۔ جو بات سنے اس کو دماغ میں نہ رکھے، پہلے اس کو ریڈ کرے، پہلے اس بات کے اوپر توجہ رکھے کہ بات کیا ہو رہی ہے، غور سے اس کا ایک ایک پوائنٹ کو نچوڑ کی طرح سے سمجھ لے، جان لے۔ جب جان لے اس کے بعد اس کو اپنے دماغ میں لے کے آئے، پھر دماغ میں اس کا مقابلہ لگائے، کمپیریزن کرے کہ جو بات کی گئی ہے میرا دماغ کو یہ بات کیسی فیل ہو رہی ہے، اچھی لگ رہی ہے یا بری لگ رہی ہے، میرا دماغ کوئی الٹا سوال پیدا کرتا ہے اس بارے میں یا نہیں۔ جب دماغ کی طرف سے بھی وہ بات کلیئر ہو جاتی ہے تو پھر آپ کے لیے ایک لابھ بن جاتا ہے کہ یہ بات اوریجنل ہے، بالکل صحیح ہے۔ لیکن دماغ ہر جگہ پہ بھی انسان کی فیور نہیں کرتا، کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر دماغ کی وجہ سے انسان بے حد نقصان بھی اٹھاتا ہے، کیونکہ اس کی عقل، خیال جو ہوتا ہے وہ صرف ایک نشہ اور عیش و عشرت ہوتا ہے، اور اس کا دماغ صرف اس کو عیش و عشرت کی طرف رکھتا ہے، انجوائمنٹ کی طرف رکھتا ہے، ہر قسم کی چیز سے دور رکھتا ہے۔ اب دیکھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ جب یہ چیز آئے گی بندے کے اندر
تھوڑی سی کمزوری، تھوڑی سی نااہلی، تھوڑی سی نالائکی، اگر کچھ بھی آئے گا تو مکمل طور پر یہ ایک بہت بری بات ہو جائے گی۔ جس بندے میں رحم دلی نہیں ہے، جس بندے نے ہمدردی نہیں ہے، محبت نہیں ہے، پیار نہیں ہے، وفا نہیں ہے، قدر نہیں ہے، چاہت نہیں ہے، انتظار نہیں ہے، وہ انسان کبھی بھی انعمت علیہم کے اندر شامل نہیں ہو سکتا۔ علیہم کا مطلب لوگ۔ اب خود سوچئے کہ اللہ کریم انسان سے زر نہیں مانگتا، اس کا گھر نہیں مانگتا، اس کی جائیداد نہیں مانگتا، اس کی کوئی چیز نہیں مانگتا، صرف ایک چیز مانگتا ہے کہ بندہ مجھے پہچانتا ہے یا نہیں، یا نہ شکری کرے گا، یا میری نعمتوں کا انکار کرے گا، یا کیا کرے گا۔ اللہ کریم اس کو دیکھتا ہے کہ یہ بندہ کیا کرے گا۔ اب جب بندے کے اندر کسی قسم کی کوئی ایسی کوالٹی نہیں ہوگی تو پھر وہ بندہ تو دنیا کے لیے ایک بیکار چیز تصور کیا جائے گا، اور بیکار چیز کی کوئی بھی فریاد نہیں سنتا۔ وہ جتنی کوشش کر لے خود کو بہت سندر بنانے کی، بہت بہتر بنانے کی، پھر بھی کوئی بندہ اس کا اعتماد نہیں کرتا۔ اس کی سب سے بڑی وجہ کہ اس انسان کے اندر غرور بہت ہے، بڑائی بہت ہے، انسان کے اندر نزیبگی بہت ہے، بد کلامی بہت ہے، بہت نیگیٹو پوائنٹ پہ چلتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی جو قوت ہے وہ بہت کمزور پڑ جاتی ہے، اور اس کو بے سکونی اور نا امیدی کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی اسے ہنسانے والا 5 منٹ بیٹھ جائے اس کے گھر تو وہ ہنستا رہے گا، اور جیسے وہ منہ آنے جائے گا اسے باتیں پھر یاد آنا شروع ہو جائیں گی۔ اب دیکھیں ایمان والے بندے کی علامت کہ جو کچھ اسے ایک بار سنائی دیتا ہے وہ پھر پوچھتا نہیں ہے۔ اس کا ایک اصول ہوتا ہے، کیونکہ اس کو اللہ کی طرف سے خاص کرشمہ مل رہا ہوتا ہے ایمان کا۔ اتنا فاسٹ اس کا ایمان ہو چکا ہوتا ہے، اتنا فاسٹ ہو چکا ہوتا ہے کہ اس کو کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں بچتی، کسی مولوی، کسی پیر فقیر کے پاس جانے کی ضرورت نہیں بچتی، کیونکہ اللہ کریم کا اتنا کرم ہو جائے گا کہ اس کو ہر چیز اپنے گھر میں حاصل ہو جائے گی۔ اب سوچئے کہ اگر بندہ شرافت سے رہے گا، ہمدردی سے رہے گا، پیار سے رہے گا، قدر کرے گا، عقیدت کرے گا، تو کس طریقے سے یہ بندہ نقصان میں آ سکتا ہے؟ پھر نہیں آ سکتا۔ نقصان میں بندہ وہی آتا ہے جو اپنے رب کی 4 وقت نماز پڑھے اور ایک چھوڑ دے۔ یہ بہت بری بات ہے، یہ ایک بہت بری بات ہے۔ بندہ سوچتا نہیں ہے، بندہ غور نہیں کرتا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ آپ اب خود دیکھ لیجئے کہ اگر انعمت علیہم، اگر ایسے لوگ کے راستے پر چلنا ہے تو پھر اپنا رخت سفر باندھنا چاہیے، پھر اپنے آپ کو کبھی پیچھے مڑانے والا نہیں کرنا چاہیے، پھر بالکل اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے اندر شامل ہونا ہے، پھر اپنی مرضی، اپنی اپنائیت، اپنی بات کچھ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ جب آپ نے کرنی شادی تو آپ خود لے کے آؤ راشن، لیکن اب جب اس کی شادی ہوئی تو پھر یہ مسئلہ آ گیا۔ اب خود سوچئے کہ انسان کے اندر سب سے زیادہ جو بری چیز ہے وہ ہے اس کا یقین نہ کرنا، اس کا ثابت قدم نہ بننا، اس کا انتظار نہ کرنا، اس کا جذباتی ہو جانا، اس کا شک میں پڑ جانا۔ یہ وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کو بہت پیچھے لے کے آتی ہے، بہت پیچھے، جس کی وجہ سے اس انسان کے اوپر ہر قسم کی مشکلات پڑتی ہیں۔ اسے ایمان والا ہونا چاہیے، اسے علم والا ہونا چاہیے، اسے احساس مند ہونا چاہیے، اسے شریف ہونا چاہیے، اسے برا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو خود سوچنا چاہیے اگر اس نے اچھا بننا ہے تو پھر اچھوں کی صحبت اختیار کرے، اور اگر اچھا نہیں بننا تو پھر جس کی صحبت مرضی ہے اختیار کرے،
لیکن اسی کے اختیار کرے جس سے اس کو بھلائی ہو۔ برائی والے شخص کی صحبت اختیار کرنے سے انسان اچھا نہیں بن سکتا، برا ہی بنے گا۔ کیوں کہ اللہ کریم کہتا ہے عزت بھی وہی دیتا ہے، ذلت بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کے عمل آسان ہوئے تو جنت، اور اگر عمل مشکل ہوئے تو پھر دوزخ۔ آپ خود سوچ سکتے ہیں اللہ کریم نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں فرمائی۔ ہمارے علاقے میں ہر قسم کی سہولیت عطا فرمائے، اور انعمت علیہم کے اوپر جو بات کی گئی ہے، بہت بڑی بات کی گئی ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو اس موضوع کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم ہم سب کے درجات بلند کرے۔ معذرت کے ساتھ آج تھوڑی طبیعت نہیں ٹھیک، کسی قسم کی کوئی غلطی تلافی اس بیان کے اندر آپ لوگوں کو نظر آئی ہو تو آپ لوگ ضرور بتائیں گے، بلکہ اپنے رہنما کے ساتھ چل کر زندگی کے ہر مشکل سے نجات حاصل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ آپ لوگ اپنی زندگی کے اندر خوشحال جئیں، بے چینیوں، تکلیفوں، مصیبتوں سے گزر کے امن اور سلامتی والی لائف جئیں۔ اب سب سے جو بڑی بات ہے وہ ہے ایک دوسرے کا احساس، ایک دوسرے کا خیال۔ اب ہر جگہ انعمت علیہم والے شخص کے ساتھ آپ کا جوڑ ہو تو وہ کبھی بھی آپ کو خیرات مانگنے کی، منتیں کرنے کی، نخرے کرنے کی کوئی بھی چیز نہیں ظاہر کرے گا، ہمیشہ وہ خاموش رہے گا۔ اور اگر بندہ اس کے نقش قدم پر چلتا ہے تو ضرور منزل پائے گا۔ آج میری کچھ طبیعت نہیں ٹھیک، کافی حد تک خراب ہے، تو کچھ الفاظ کے صحیح اور غلط ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہوگا، کیونکہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں بہت زیادہ آلریڈی اپ سیٹ فارم کے اندر اس ٹائم چل رہا ہوں، تو اس لیے آپ سب لوگ دعا میں